and freedom of your basic rights. بطور پاکستانی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق کے لیے آواز بلند کریں بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی فورس اینڈ فیوژن کے. ہم نوجوان کی عادت اور نوجوان کیوں مضطرب ہیں کہ ہمیں فیوچر میں کوئی فیوچر لیڈر نظر نہیں آیا سوائے عمران خان کے. محمد زبیر خان ترولی، نمائندہ RMC نیوز، ایک اور اہم ویڈیو آن دی اسپاٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین، ہم ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہونے سے یہ جو معاشی بحران ہے، عوام ہے، مہنگائی ہے، غریب عوام ہے بیچاری بہت تنگ ہو گئی ہے، مجبور ہو گئی ہے جی، اور خورد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہے ہیں. RMC نیوز کی ٹیم پہنچی ہے آج زیان دورانی صاحب کے پاس، جو کہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آئینی قانونی رائے پوچھتے ہیں. آپ کی نظر میں الیکشن کا ملتوی ہونا کیا لام ہے، اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں جی، آرٹیکل 260 بالکل واضح ہے کہ 90 ڈیز کے اندر، اور میں اس میں ایک لفظ کوٹ کر دوں کہ اس میں ول کا لفظ استعمال نہیں ہوا آئین میں، ٹھیک ہے، لا کے اندر اس کا لفظ استعمال ہوا مور دین 90. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہیلڈ آن 90 ڈیز، میں آپ کو ایک قانونی بتا رہا ہوں جو اس میں لکھا ہوا ہے، ہیلڈ آن 90 ڈیز کے 90 دن کے اندر ہی اندر آپ نے کرنا ہے، نہ کہ مور دین. مور دین کا مطلب ہوتا ہے ایک دن اوپر، لیکن ایسی بات موجود نہیں ہے. چونکہ آئین اور قانون بالکل واضح ہے، اگر یہ 90 ڈیز اوپر کرتے ہیں تو پھر آرٹیکل 6 لگے گا جو بالکل واضح ہے. اور جو بھی حکومت، جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، اگر وہ 90 دن سے ایک دن اوپر بیٹھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کی وائولیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آرٹیکل 6 ان سب پہ لاگو ہوگا. آئین بالکل واضح ہے کہ 90 ڈیز کے اندر ہم لوگوں نے الیکشن کو لازمی کروانا ہے. اور یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، یہ نہ تو یہ کوئی آپ کی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ان کا کام یہ ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے، جس کا ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ میں نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے 3 منتھ کے لیے، بھائی میں جا رہا ہوں، واپسی کے بعد میں آپ سے یہ لے لوں گا. ان کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک امانت کے طور پہ میں نے آپ کو حکومت دی ہے. تو آئین بالکل واضح ہے، قانون بالکل واضح ہے. 90 ڈیز سے ایک دن بھی اگر اوپر ہوتا ہے تو آرٹیکل 6 اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. چونکہ آپ لا سے منسلک ہیں تو آپ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا اس کے بارے میں نظریہ ہے، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تب میرا ایک یہ اپنا اوپینین ہے، اپنی آبزرویشن ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے. ہمیشہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ عوام میں جاتا ہے. اگر آپ عوام میں نہیں جائیں گے تو اپنا عوامی اعتماد کھو بیٹھیں گے، جس سے آپ کی اپنی جو ایک پروگرس ہے اور عوام میں آپ کا امیج ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. ہم نے اپنی دونوں حکومتیں ختم کر کے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ عوام کے پاس جائیں گے، کہ عوام کس کو منتخب کرتی ہیں، اور عوام جس کو منتخب کرتی ہے، جمہوریت میں یہ حسن ہے کہ جو عوام جس کو منتخب کرتی ہے وہ آ کے عوام پہ حکومت کرے. ہم نے اپنی حکومتیں ختم کر کے ان کو یہ آپشن دیا، ان کو یہ آفر کیا کہ آئیں بیٹھیں. جو ہمارے ملک میں ایک اکانومی یہ کرائسس ہے، ہمارے معیشت کا جو بحران ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس بہترین حل ہے کہ ہم الیکشن کرائیں. ایک فریش اور نیو مینڈیٹ سے جو حکومت آئے گی وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے فیصلے کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں جو نئی حکومت منتخب نئی حکومت ہوگی وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی. اور پورا اس میں آئین میں یہ بات بالکل موجود ہے کہ آپ کے الیکشن جو ہے نا اس بحران کو نکال سکتے ہیں، اس بحران سے آپ کو نکال سکتے ہیں. معاشی بحران ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، عوام تنگ آئی ہے، تو قیمت خرید عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے جی، غریب عوام ہے. اس بحران کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس معاشی بحران کا آپ کی رائے میں؟ دیکھیں، آئین کے اندر ہمارے پاس آئین پاکستان جو ہے نا یہ 22 کروڑ عوام کے حقوق کی ضامن ہے. ہم نے اپنے پورے ملک کو جو ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ قانون سے مبرہ ہوگا تو وہ اپنی ڈگر سے اتر جائے گا. دیکھیں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا معاشی بحران کا، جب ہماری حکومت تھی، دیکھیں، اور ہم نے جب اپنی حکومت کے لاسٹ ٹینیور ہم کمپلیٹ کرے تھے اس ٹائم اشیاء خردنوش، جبکہ کووڈ کی پینڈیمک سچویشن تھی، تو ہم نے ہمارے ٹائم میں جب جو انٹرنیشنل لیول پہ جو پرائسز تھی آئل کی اسپیشلی، وہ $110 فی بیرل تھا.
تو ہم دے رہے تھے 150 پہ، اور آج وہی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کے پرائس ہے وہ ہے $75 فی بیرل پہ، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پر 250 پہ دے رہے ہیں. یعنی کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے ایک گیپ ہے بیچ میں، اتنا کولیپس جو ہماری معیشت ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک معاشی ناکامی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اکانومی کا، اور جس طریقے سے پاکستان کو زبردستی IMF کے پروگرام کے ساتھ منسلک کر کے بڑی کڑی اور شدید شرائط جس طرح کی لگائی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں آگے گیس کی پرائسز، آئل کی پرائسز، پھر ہماری بجلی کی قیمتیں جو ہیں یہ مزید بڑھ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کا واحد حل ہے کہ بجائے کہ ہمارے ابھی آپ کے سامنے ہے ساری اسٹیٹمنٹ کی ہماری سچویشن، کہ جو ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ $2 ارب پہ آ چکے ہیں، جبکہ ہماری حکومت کا جو لاسٹ نوٹ تھا اس میں $17 ارب تھے. تو امیڈیٹلی اتنا زیادہ لاس ہونا، جبکہ ملک جو ہے نا وہ بالکل معاشی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے جو امپلائز ہیں ان کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو بجائے کہ آپ مزید بحران کا انتظار کریں، امیڈیٹلی الیکشن اناؤنس کریں تاکہ فریش مینڈیٹ جو بھی حکومت آئے تو وہ آ کے جلدی سے اس ملک کو اس بحران سے نکال سکے. تھینک یو، بہت شکریہ. یہ تھے زیان درانی صاحب، جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف یوتھ لیگ. زیان درانی صاحب جو کہ لا سے منسلک تھے اور ہم نے ان سے آج قانونی رائے جانی. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. ماشاءاللہ درانی صاحب بہت اچھی تلاوت قرآن پاک کی کرتے ہیں. آئیے ان سے کچھ تلاوت قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنتے ہیں. جی زین درانی صاحب، جی ہمیں کچھ جی ضرور سنائیے گا. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته لنخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد زبیر خان تنولی، نمائندہ RMC نیوز، راولپنڈی، اسلام آباد.